بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ابھی ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان ایک بڑا کانفلکٹ ہوا۔ آپ سب کو معلوم ہے، ایک بہت بڑی جنگ جو ہے، بڑے خسارے کی اور بڑی ہلاکت کی جنگ ہوتے ہوتے ہندوستان اور پاکستان کے دونوں ملکوں کے تقریباً 2 ارب لوگوں کے سر کے اوپر سے یہ جنگ ٹل گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اگر ہم لوگ باشعور ہیں، اللہ نے ہمیں شعور عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اس جنگ سے یا اس کانفلکٹ سے کچھ سبق لینا چاہیے۔ سیکھنے کی اس میں بہت ساری باتیں ہیں، شعور کو بیدار کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دونوں ملکوں کے جو سربراہان ہیں، دونوں ملکوں کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے ہیں کہ ان کو اپنے ملکوں کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے، اپنی اندرونی اور اپنی بیرونی سیاسی معاشی جو اسٹریٹجیز ہیں، جو ڈپلومیسی ہے، اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے آگے، اور دونوں ملکوں کے درمیان امن کو پائیدار طریقے سے کس طریقے سے مستقبل کے اندر ممکن بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دونوں ملکوں کے بڑے لوگوں کے لیے سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ لیکن میں چونکہ دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے جب اس پورے معاملے کے اندر غور کیا اور اس کو دیکھا، اس کو پرکھا، تو میرے لیے شعور کو بیدار کرنے والی سب سے بڑی جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جب 2 ملکوں کے درمیان یا 2 قوموں کے درمیان کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی بڑا کانفلکٹ ہوتا ہے، کوئی تنازع ہوتا ہے، تو وہاں پر سب سے پہلے جس چیز کا خون ہوتا ہے، جس چیز کا قتل ہوتا ہے، وہ ہے ٹروتھ، وہ ہے سچائی، وہ ہے حقیقت۔ یعنی جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو واقعتاً لوگوں کا خون بھی گرتا ہے، لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، اور ایئر بیسز بھی اڑائی جاتی ہیں، طیارے بھی گرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن انسانی لحاظ سے، یعنی انسان کو اللہ نے شرافت دی ہے، انسان کو اللہ نے کردار دیا ہے، تو اس لحاظ سے جو سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے انسانیت کا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کے دوران سب سے پہلے سب سے بڑا جس چیز کا خون ہوتا ہے وہ ہے صداقت، سچائی، حقیقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے 2 قوموں کے درمیان، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عصبیت ہوتی ہے، اور عصبیت جو ہے نا میرے بھائیوں، یہ انسان کو غیر جانبدار نہیں رہنے دیتی، یہ انسان کو انبائس نہیں رہنے دیتی، بلکہ یہ انسان کو متعصب بنا دیتی ہے۔ اور جب انسان کے اندر تعصب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سچ اور جھوٹ کو نہیں دیکھتا، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، بلکہ پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو میرے تعصب کو اور میرے قومی تفاخر کو تقویت دیتی ہے، بڑھاوا دیتی ہے، اور اس کو برتر ثابت کرتی ہے۔ چنانچہ ہر انسان دونوں قوموں کے درمیان، دونوں فریق میں سے ہر فریق جو ہے اس خبر کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے جو خبر اس کے اس تفاخر کو تقویت پہنچا رہی ہو، جو خبر اس کے اس تعصب کو اور بڑھاوا دے رہی ہو، یعنی اس کو برتر ثابت کر رہی ہو، اس کو بڑا بنا کے پیش کر رہی ہو، اس کو غالب بنا کر پیش کر رہی ہو، وہ اس خبر کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ خبر جو میں آگے بڑھا رہا ہوں، یہ خبر میں جو لوگوں کو سنا رہا ہوں، اس خبر کی اتھینٹسٹی کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اور یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر یہ صحیح ہے، یہ سچی ہے، تو اس کا معیار کیا ہے، یہ جھوٹی ہے تو اس کا معیار کیا ہے۔ ان سب چیزوں سے قطع نظر کر کے وہ ہر اس خبر کو آگے بڑھاتا ہے جو اس کے قومی تفاخر کے حق میں جا رہی ہے، اور ہر اس خبر کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے قومی تفاخر کو اور اس کے عصبیت کا جو جذبہ ہے اس کو نقصان ہو رہا، اس کو سبکی معلوم ہو رہی ہو، اس خبر کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ میں ایک فریق کی بات نہیں کر رہا ہوں، دونوں فریق کی جانب سے یہ معاملہ دیکھنے کو ملا ہے۔ تو میں نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ آج کے اس دور میں جبکہ ہر طرف جو ہے ذرائع ابلاغ بکھرے پڑے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہر انسان جو ہے ایک چلتا پھرتا صحافی ہے، ہر انسان جو موبائل یوز کر رہا ہے، سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، وہ کسی بھی واقعے کو اپنے کیمرے کے ذریعے سے قید کر کے لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے۔ تو جب ذرائع ابلاغ کی بہتات کا یہ عالم ہے، اور اس کے باوجود بھی آج کے دور میں اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اتنی جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں، تو آج سے پہلے، صدیوں پہلے، جبکہ یہ ذرائع ابلاغ کی بہتات تو دور کی بات ہے، جب یہ بڑے بڑے چینلز بھی موجود نہیں تھے، جب یہ پریس بھی موجود نہیں تھی، اس وقت میں جب 2 قوموں کے درمیان جنگیں ہوتی ہوں گی، تو اس وقت میں
خبریں کس طریقے سے گھڑی جاتی ہوں گی، لوگوں نے اپنے اپنے قومی تفاخر کے لیے، اپنے قومی جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے کیسی کیسی روایات کو گھڑا ہوگا۔ یہ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف آج کے اس دور میں اپنے زمانے میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو کانفلکٹ وجود پذیر ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہی ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ پرانے دور میں کس طریقے سے خبریں جو ہے وہ گھڑی جاتی ہوں گی، چنانچہ گھڑی گئی۔ میں اسی لیے آج کی اس ویڈیو کی وساطت سے میرے اپنے ویورز جو ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، خاص طور سے مسلمانوں کو، کہ ہم جو تاریخی روایات کی بنا پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، شیعہ سنی سے لڑ رہا ہے، سنی شیعہ سے لڑ رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ میری تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس لیے تو غلط ہے، تو کافر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میری تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس لیے تو غلط ہے، تو کافر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ابن اسحاق کے اندر یہ لکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہشام کے اندر یہ لکھا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، الکافی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے تاریخی روایات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور یہ کام ہم آج نہیں صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور بنیاد کیا ہے اس سب کی؟ تاریخی روایات۔ تو میرے بھائی، ان تاریخی روایات کی کیا حیثیت ہے؟ خاص طور سے وہ تاریخی روایات جو مسلکی تعصب کی بنا پر پیش کی جا رہی ہیں، جو فرقہ وارانہ نفرت کی بنا پر پیش کی جا رہی ہوں، ان روایات کے اوپر تو ویسے ہی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کیا خبر ہے کہ کس نے کس شخصیت کے اناد کی وجہ سے، کس شخصیت کی نفرت کی وجہ سے اس کے خلاف روایات کو گھڑ گھڑ کر پیش کیا ہو، اور کس نے کس شخصیت کی محبت میں اور کس شخصیت کی عقیدت میں جو ہے روایات کو گھڑ گھڑ کر اس کا مرتبہ بڑھانے کے لیے پیش کیا ہو۔ تو اس لیے تاریخی روایات، خاص طور سے وہ روایات جو جنگوں کے پس منظر کے اندر جو ہے وہ تاریخ کے اندر ہمیں ملتی ہے، ان کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے اپنے اس دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے خبریں گھڑی جا رہی ہیں، کس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ تو آج کے اس دور میں جب یہ حال ہے، تو اس دور میں جب کہ ذرائع ابلاغ کا کہیں نام و نشان تک موجود نہیں تھا، ان جدید ذرائع ابلاغ کا، تو مجھے بس یہی عرض کرنا ہے کہ جنگیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، کانفلکٹس بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ تو اگر ہم واقعتاً شعور والے لوگ ہیں تو ہمیں اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی تاریخی روایات کی بنیاد پر ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، نہیں جھگڑنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طرح کے باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔